So what do these terms actually mean? And let's start with the term صبر. یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے دو ایکسٹریم ہیں, ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ ہے, کہ کچھ چیزیں آپ کو ناپسند ہیں لیکن حق کی خاطر آپ وہ کرتے ہیں, اور کچھ چیزیں آپ کو بہت پسند ہیں لیکن حق کی خاطر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو کنٹینیوسلی کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, اور اگر آپ گناہوں سے بچ رہے ہو تو آپ اس کو, اگر اس سے بچتے رہو گے, آئی تھنک دس از اٹ, دس از دا کرکس آف اٹ, یعنی پورے دین کا کرکس ہے. سر جو جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, صبر اور شکر, یہ ٹرمز ایسے لگتی ہیں کہ جیسے صبر اور شکر کرنا چاہیے جی. کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو بھائی, صبر کرو, اور ہر وقت ہر کسی سے بڑے سے بڑے ہر وقت چھوٹوں کو کہتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. تو ہماری جو ماڈرن جنریشن ہے نا, آئی تھنک ایک چیز کو جب بہت زیادہ ریپیٹ کیا جائے نا تو اس کی امپورٹنس شاید کھو دیتے ہیں. تو شاید ہماری سوسائٹی میں صبر کا اصل ایسنس ہے کیا؟ اچھا, ایک تو صبر یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کراتے ہیں اور وہ بیٹی کہتی ہے کہ جی میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور مجھ سے ڈرگس کا دھندا کرواتا ہے اور مجھ سے یہ کرواتا ہے وہ کرواتا ہے, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا صبر کرو. اور پھر شکر کا. سو واٹ ڈو دیز ٹرمز ایکچولی مین؟ اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود دا ٹرم صبر. یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ رائٹ, صبر جس طرح روٹ ورڈ ہے نا, سواد بے رے, تو اگر اس کی ایکچوئل تعریف میں ہم جاتے ہیں, جس کو کنسیپچولائز کرتے ہیں آپ صبر کو, بیسیکلی یہ ہے حق پر ڈٹ جانا. تو حق پر ڈٹ جانے کا نام صبر ہے. اور اس کے دو ایکسٹریم ہیں, ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ ہے, کہ کچھ چیزیں آپ کو ناپسند ہیں لیکن حق کی خاطر آپ وہ کرتے ہیں, اور کچھ چیزیں آپ کو بہت پسند ہیں لیکن حق کی خاطر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. مثال میں آپ کو دوں گا کہ ہمارا پورا دین جو ہے نا یہ صبر کا نام ہے. عقیدے کو دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شروع کی, اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ اس کلمے کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا اور قبول کیا, تو پھر کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. تو کیا وہ اپنی جگہ سے ہلے؟ یہ ہے وہ حق پہ ڈٹ جانے کا نام, اور یہ وہ صبر تھا کہ جس کی وجہ سے ان میں استقامت بھی آ گئی. دے ڈیولپڈ اے ٹالرنس اگینسٹ all the atrocities which were committed against them, whether those were physical, those were spiritual, those were society, those were from the society side. لیکن وہ ان کے اپنے ریلیٹیوز کی طرف سے تھا, لیکن انہوں نے اس کو جو بھی اس مد میں آیا انہوں نے بخوشی اس کو قبول کیا. اب مثال کے طور پر میں اس کے جو ہمارا اسلام کا ہے کہ 5 ٹینٹس ہیں. عقیدے کی میں نے بات کر لی. نماز, کیا صبح اٹھنا آسان ہے؟ ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, وہ سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں. گرمیوں میں آپ اے سی میں سوئے ہوئے, سردیوں میں آپ گرم بسترے میں سوئے ہوئے, لیکن اللہ کا حکم ہے. اب نیند آپ کو بہت پیاری ہے, لیکن اللہ کا حکم آیا تو اس پہ ابھی وہ والا حق ہے جس پہ آپ نے ڈٹ جانا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اسی طرح یو ہیو لاٹ آف لو فار دی منی, لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ زکوٰۃ دینی ہے تو پھر دینی پڑتی ہے. بالکل دینی. پیپل ہیو لسٹ فار سو مینی ادر تھنگس, لیکن اگر اس کو یہ پہچانے کہ کہاں پہ میں نے رکنا ہے اور کہاں پہ میں نے آگے جانا ہے, تو کدھر میں نے اس حق پہ ڈٹ جانا ہے. ٹھیک ہے, اب جو آپ نے بات کی کہ بیٹی کو رخصت کیا اور وہ اسے ڈرگس کا دھندا کرواتا ہے, جی ہاں, یہ پاکستانی صبر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ مجھے بتائیں نا حق کدھر ہے جس پہ آپ ڈٹ جائیں. اللہ تعالیٰ نے تو راستہ دیا ہوا ہے نا کہ اگر دونوں کا گزارا نہیں ہے اور وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جس کے بیس پہ دونوں سپریشن لے سکتے ہیں, بڑے ان کے درمیان فیصلہ کروا سکتے ہیں. طلاق کا راستہ ہے, بالکل خلا کا راستہ ہے. اسلام نے تو بہت اوپن ہینڈڈ چھوڑا ہوا ہے, لیکن ہم اگر یہ صبر لیتے ہیں تو دس از اے ویری نیگیٹو صبر. یہ پاکستانی صبر ہے, باقی اس کا اسلام کے ساتھ آئی ووڈ سے کہ کوئی اس کا وہ تعلق نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں سر روزے کے اوپر. روزہ کیا ہے؟ صبر ہی سکھاتا ہے. صبر ہی سکھاتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ یہ گرمیوں میں ہمارا 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. جی ہاں, گرمیوں میں بھی روزہ آتا ہے, سردیوں میں بھی روزہ آتا ہے. سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں, گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں. جی. لیکن حق پر جب آپ ڈٹ جاتے ہیں تو کیا یہ 17 گھنٹے آپ اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ کر رہے ہیں, اور لوگ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں اسلامی دنیا میں روزے کو بڑے اہتمام کے ساتھ وی سیلیبریٹ اور اس کو گزارتے ہیں. پھر آپ حج پہ آ جائیں. حج کا سفر سے لے کر مناسک حج ادا کرنا اور واپس اپنے ملک آنا, کیا اس میں صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ وہ ہے کہ جس میں آپ راستے کی صعوبتیں, ابھی تو خیر جہاز آ گئے, پہلے لوگ پیدل آتے تھے, اونٹوں کے اوپر آتے تھے, خچروں کے اوپر آتے تھے, اور اسکارچ ڈیزرٹ میں آتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کس لیے؟ بیت اللہ کا طواف
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو اس کے اوپر حج کی فرضیت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دین نے پہلے دن سے سکھائی, اور اگر ہم میں جب تک یہ چیز نہ ہو تو ہمارا صبر انکمپلیٹ ہے. تو یہ صبر کو نا ان ادر ورڈز آپ ٹونی رابنز اور اس طرح کے ویسٹ میں جو ٹرینرز ہیں نا, تو ان کو لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں, اور وہ کوئی ایسی سمپل سی بات کرتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, کیونکہ ہزاروں ڈالرز لے کر گئے ہوتے ہیں. سو وہ کنسسٹنسی, پرسسٹنس, اس طرح کے ورڈز کے ساتھ نا وہ ماڈرن ٹریننگز کرواتے ہیں, اور عوام بالکل پاگل ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے کانسیپٹس ہیں. نو ڈاؤٹ بڑے کانسیپٹس ہیں, لیکن دین نے وہی کانسیپٹس دیے ہوئے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ صبر از بینگ کنسسٹنٹ. اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ تو کنٹینیوسلی کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, اور اگر آپ گناہوں سے بچ رہے ہو تو آپ اس کو اگر اس سے بچتے رہو گے. آئی تھنک دس از اٹ, دس از دا کرکس آف اٹ, یعنی پورے دین کا کرکس ہے.